معاف فرمائے، مشورے سے اٹھتے اٹھتے ہی یہ سوچ لیتے ہیں کہ آج میری دکان کے کیا کام ہے، آج میری دفتر کے کیا کام ہے جی۔ یہ مشورے کی فکر گھر میں کون لے کے جاوے؟ کون ہے ہمیں ایسا جو مشورے سے اٹھ کر گھر میں آ کر لوگ جمع کر کے بتاتا ہو کہ آج مشورے میں یہ تقاضے آئے ہیں؟ جی ہاں، اور وہ یہ فکر لے کر اٹھے، اے اللہ کیا کریں، یہ مشکل ہے اور آپ نے ان چیزوں کے استعمال سے انکار کر دیا، اب کیا کریں؟ تو خواب میں، انہی کے خواب میں فرشتہ آیا اور آ کر یہ کہا کہ دیکھو، نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے یہ اذان ہے، دعوت تامہ، کامیابی کا اعلان، نماز کی طرف اعلان، اپنے گانے میں انگلیاں دے کر کہ تم دنیا کی کسی کی آواز مت سنو، اپنی آواز سناؤ لوگوں کو۔ تو میں نے مثال دی ہے کہ اس زمانے کی رواجی چیزیں یہ تھیں، آپ نے فرمایا نہیں، اسی پر جمع رہو۔ پھر اذان کا حکم بھی مسجد سے باہر تھا، حضرت بلال ایک گھر پہ اذان دیتے تھے کھڑے ہو کر، اونچا گھر تھا اس پر چڑھتے تھے، وہاں سے اذان دیتے تھے۔ میں نے صرف یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ دعوت، دین کی بات کا پہنچانا دعوت نہیں ہے، لے کر جانا دعوت ہے۔ دین کی دعوت لے کر جانا دعوت ہے، پہنچانا دعوت نہیں ہے۔ پہنچانا دعوت نہیں ہے، لے کر جانا دعوت ہے۔ پہنچانے کے تو بہت ذرائع ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کی طرف 3 صحابہ کو بھیجا دعوت دینے کے لیے، خط دیا بطور ثبوت کے، صحابہ کو بھیجا بطور ضابطے کے، صحابہ کو بھیجا بطور ضابطے کے، خط دیا بطور ثبوت کے۔ یہ خط لے کر گئے، اعمال دعوت، اعمال عبادت کرتے ہوئے۔ کسرا نے خط پڑھ کر پھاڑ دیا۔ میں جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، اس کی، ان واقعات کے بیان کرنے کی جو اصل وجہ ہے غیبی نصرت، اس کو ذہن میں رکھیں سب۔ تو غیبی نصرت، غیبی نظام حرکت میں آوے، حق کی تائید میں اور باطل کی مخالفت میں غیبی نظام حرکت میں آوے، اس کا ضابطہ ہے یہ کہ امت دعوت پر آوے۔ چنانچہ کسرا نے خط پھاڑ دیا، آپ کو خبر کی گئی کہ یا رسول اللہ کسرا نے آپ کو خط پھاڑ دیا۔ فرمایا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا، اپنا ملک پھاڑ لیا، خط نہیں پھاڑ دیا، اپنا ملک پھاڑ لیا، پھٹ گیا ان کا ملک۔ کیونکہ ذمہ داری کا ادا ہونا اور اقامہ حجت کے لیے جماعت کا جانا اصل تھا، جماعت کا جانا اصل تھا، اصل نفر ہے، اصل خروج ہے کہ آپ جا کر دعوت دیں ہر فرد کو، یہ اصل بات تھی۔ یہ بات نہیں ہے کہ بات کسی بھی ذریعے سے پہنچ جائے، نہیں، اللہ کی نصرت نبی کی سنتوں کے ساتھ ہے، رعب سنتوں کے ساتھ ہے، جس میں سب سے بنیادی سنت دعوت دینا ہے۔ رعب، جس رعب سے اللہ نے کی مدد کی ہے، وہ رعب اصل اس دعوت کی سنت کے ساتھ ہے۔ آپ خود جا کر دعوت دیں۔ چنانچہ کسرا نے خط کو پھاڑا اور بازان کو حکم دیا، یمن کے گورنر کو، کہ جس آدمی نے ہمیں خط لکھا ہے اس کو گرفتار کیا جائے۔ تو بازان نے 2 آدمی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے یثرب، مدینہ کی طرف روانہ کیا، جاؤ اور جس نے ہمیں خط لکھا ہے اسے پکڑ کے لاؤ۔ اور یہ بیچارے فقراء ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، کھانے کو ان کے پاس نہیں ہے، اقلیت میں ہیں، کمزور ہیں، ان کے لیے کسی فوجداری کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی لمبا چھوڑا
لمبی چوڑی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 آدمی کافی ہیں جس کو پکڑ لائیں، نعوذ باللہ۔ پہنچے دونوں پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے رعب سے مدد کی تھی، 1 مہینے کی مسافت تک آپ کا رعب تھا، اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ رعب ختم ہو گیا، اللہ نے وہ رعب قیامت تک کے لیے آپ کی سنتوں میں رکھا ہے۔ جو مسلمان جتنا متبع سنت ہوگا باطل اسے اتنا مرعوب ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ غیروں کے دلوں سے اور غیروں کے جو ہے ذہنوں سے اسلام کے رعب کے نکلنے کی سب سے بنیادی وجہ وہ مسلمانوں کا اتباع سنت نہ کرنا ہے، یہ پکی بات ہے۔ مسلمان اتباع سنت پر نہیں ہوگا، غیروں کے دلوں سے اسلام کا رعب نکل جائے گا۔ اور میں اسی پر عرض کرتا ہوں کہ جتنے قوانین اسلام کے احکام کے خلاف بنتے ہیں، خدا کی قسم اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ جو مسلمان کو خود دین مطلوب نہیں تو قانون اس کی موافقت میں کیسے آئے گا؟ سمجھتے تھے پہلے مسلمان دین کو بگاڑتا ہے پھر غیر دین کو مٹاتے ہیں، یہ بنیادی بات ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان کا رعب غیروں کے دلوں میں وہ اتباع سنت سے ہے۔ لیکن یہ سنتیں چھوڑیں اور یہ چاہیں کہ ہم لڑ کر قوانین کو ختم کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنا بھی قانون آئے گا اسلام کے خلاف وہ بگڑے ہوئے اسلام کے خلاف آئے گا۔ مسلمان اسلام کو بگاڑے گا، غیر مٹائیں گے، ورنہ سارا باطل مل کر ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، یہ میں نے ایک بنیادی بات عرض کی ہے۔ تو یہ دونوں آپ کی گرفتار کرنے کے لیے آئے اور آ کر آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے آپ کو دیکھ کر۔ مایا آپ نے کہ نہیں گھبراؤ مت، کیسے آنا ہوا؟ کہ ہم تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں، آج ہمارے پاس ٹھہرو، اس لیے کہ اصل نبوت کا کام ہر ایک کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اس لیے آپ کے پاس جو جس غلط ارادے سے آتا تھا آپ کا، اس کے ساتھ آپ کا معاملہ اس کے دل کو پلٹتا تھا۔ اگر اس مقدر میں خیر ہوتی، عمیر بن وہب مکے سے آپ کو قتل کرنے کے لیے چلے، اسلام میں داخل ہوئے، یہ دونوں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، دونوں اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کے پاس آتے تھے لوگ جاسوسی کے لیے، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، آپ کو اٹھانے کے لیے، آپ کے قتل کے لیے، لیکن آپ کے یہاں آنے والوں کا اکرام۔ عمیر بن وہب مکہ مکرمہ سے تلوار تیز کر کے آپ کو قتل کرنے کے لیے چلے، وہاں ماحول میں پہنچے۔ آج اگر ساتھی سے کہیں کہ مسجد 24 گھنٹے آباد کر لو تو کہ یہ اس سے کیا فائدہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھتے تھے کہ ایک افراد کا عمل کرنا ماحول نہیں ہے، ایک مجموعے کا عمل پر جمع ہونا یہ ماحول ہے۔ اس ماحول میں جو آدمی جتنا بھی برا آئے گا وہ بدلے گا۔ افراد کا عمل ماحول نہیں ہے، مجموعے کا عمل کرنا ماحول ہے۔ عمیر بن وہب تلوار لٹکا کے گئے، حضرت عمر نے پکڑ لیا وہاں گریبان۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر اس کا گریبان چھوڑو، عمر آؤ یہاں آؤ، آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ، اپنے پاس بٹھایا۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ وہ سارے ارادے سارے پلان سب صفر ہو گئے، سب ختم ہو گئے، میں تو بھائی کو لینے آیا ہوں۔ فرمایا نہیں، بتاؤ تلوار کیوں لائے ہو؟ بتاؤ مکے میں کیا مشورہ کر کے چلے تھے؟ جی ہاں، کچھ بتلاؤ، کیوں بات بدل رہے ہو؟ اس ارادے سے آئے ارادہ ظاہر کرو۔ تو فوراً کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی غیبی نصرتیں، اللہ کی غیبی نصرتیں
ان دونوں کا آپ نے رات کو ٹھہرایا، فرمایا صبح آنا ہمارے پاس۔ ان کا اکرام کیا گیا، انہیں محل میں رکھا گیا۔ صبح یہ حاضر خدمت ہوئے دونوں ہاتھ کو گرفتار کرنے کے لیے آنے والے فوجی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے کسرا نے، اللہ نے رات تمہارے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ یہ فرمایا کہ میرے آقا نے تمہارے آقا کو رات قتل کر دیا۔ فوراً قلم کاغذ نکالا، انہوں نے وقت لکھا، تاریخ لکھی، تحقیق کی بازان کے پاس، بازان نے آدمی بھیجا کسرا کے پاس۔ پتہ چلا کہ اسی رات میں اس کے بیٹے شیروے نے اپنے باپ پرویز کو قتل کر دیا، کسرا کو۔